إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے متعدد خطبات جمعہ سے بات ہو رہی ہے. رب ذو جلال ہر مسلمان گھرانے کو اس آفت سے محفوظ فرمائے، اور اگر یہ آفت آ جائے تو رب کریم اپنی رحمت سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس معاملہ کو نمٹانے کی توفیق ہر مسلمان گھرانے کو عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ طلاق یافتہ عورت، اس کا نان و نفقہ اور اس کی رہائش کا بندوبست کیسے ہو. اس سلسلہ میں 28واں پارہ سورہ الطلاق کی آیت مبارکہ 6 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس آیت کریمہ میں رب ذو جلال نے ان خواتین کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ جنہیں طلاق ہو جائے اور اللہ پاک نے ان کے پیٹوں میں بچہ رکھا ہو تو اس کے بارے میں ان کا خرچہ، اور اگر وہ
جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ. اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر تم خرچ کرو، یعنی ان کے شوہر ان پر خرچ کریں یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں. یہاں توجہ فرمائیے، طلاق یافتہ پیٹ میں بچے والی خاتون بچے کو جنم دینے تک اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے. جہاں تک رہائش کا تعلق ہے اس میں تفصیل ہے. اگر تو 2 طلاق ہو چکی، پہلی ہوئی دوسری ہوئی، ان دونوں کے بعد بھی، نوٹ فرمائیے، پہلی کے بعد بھی دوسری کے بعد بھی اس کی رہائش بھی خاوند کے ذمہ ہے. اور اس میں اللہ جانے کتنی حکمتیں ہیں اور کتنا زیادہ عدل و انصاف ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے موقع ہے کہ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری کے بعد بیماری کے آنے سے پہلے پہلے رجوع ہو سکتا ہے. تو اسلام میں خالی خولی احکامات نہیں، ان کے لیے ماحول بھی، فضا بھی سازگار رکھی گئی ہے. اب وہ دونوں میاں بیوی جب ایک گھر میں رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے ان کے دوبارہ ملاپ کے امکانات قدرے زیادہ ہیں. تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد حمل والی عورت کی رہائش بولیے کس کے ذمہ ہے؟ اس کے میکے والے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے اس کو لے نہ جائیں. یاد فرما لیجیے اور ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی غصہ کرے یا راضی ہو اس کی اپنی مرضی، میری اور آپ کی ناک شریعت کے نیچے ہے، اوپر نہیں. بلکہ اچھی طرح سنیں اور جس نے غصہ کرنا خوب کر کے جائے. وہ ناک نہ رہے جو ناک اپنے آپ کو شریعت سے اوپر سمجھتی ہے. مزید سنیے، اس ناک میں کوئی خیر نہیں، نہ اس کے لیے، نہ اس کی بیٹی کے لیے، نہ کنبے کے لیے جو ناک شریعت سے اوپر ہو. وہ ناک اللہ نہ دے. ناک وہ ہے جو شریعت کے سامنے خم ہے. یہ پیغام عام کیجیے. اور کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن بہت سے کہنے والے اور سننے والے بس کہہ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر امتحان میں فیل ہیں. اللہ کہنے والے نکمے اور آپ سب کو کامیاب کرے. تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد بھی حاملہ عورت خرچہ بھی کس کے ذمے؟ خاوند کے ذمے. اور رہائش بھی نہ بیٹی والے اپنی غیرت، جھوٹی غیرت جو شریعت کے برعکس، شریعت کے الٹ غیرت ہے، وہ غیرت نہیں، حماقت ہے. راہ صاحب یاد کروا دیں، حماقت ہے. شریعت کے برعکس غیرت نہیں، حماقت، تباہی ہے، بربادی ہے. اور خاوند بھی پابند ہے کہ اس کو رہائش دے. اگر طلاقیں 3 ہو چکی، تیسری طلاق ہو چکی ہے، اب رجوع کا حق ہے کہ نہیں بولیے؟ اب اس حمل والی عورت کی رہائش خاوند کے ذمہ نہیں، خرچہ وہ چلتا رہے گا.
خرچہ چلتا رہے گا. کیوں؟ اس خاتون کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ خامند کا ہے. ابھی تو اس کی ذمہ داریاں بعد میں بھی جاری ہیں، تو خرچہ خامند دے، لیکن رہائش اس کے ذمہ نہیں. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. طلاق یافتہ عورت بچے کو جنم دیا، اب بچے کو دودھ کون پلائے؟ خامند اور میاں کا معاملہ ختم ہو گیا. حمل والی خاتون بچے کی ولادت کے بعد جھنڈے اٹھ گئے. اب نہ وہ اس کی بیوی رہی، نہ وہ اس کا خاوند رہا. اب بچہ کیا کرے؟ ضائع ہو جائے؟ نہیں، بچہ ہے باپ کا، اور باپ اس کے جملہ الف تا یا، جس کو آپ کہتے ہیں اے ٹو زی، اخراجات کا پابند ہے. اب دودھ کون پلائے؟ سنیے اور قربان ہو جائیں ہم اپنی شریعت پر، اور کیوں نہ ہو، یہ رب ذو جلال کی شریعت ہے، جن ایسا نظام کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اب وہ بیچاری جس کو طلاق ہوئی، یا وہ احمق جس نے اپنی حماقت کی وجہ سے طلاق لی، بچے کا کیا قصور ہے؟ اب بچے کو اگر وہ خاتون دودھ پلائے تو کیا ہے؟ یہاں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، وہ دودھ پلانے کی پابند نہیں. بچہ کس کا؟ بولو نا. تو دودھ پلانے کی ذمہ داری اس کی ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. اگر ان کی مائیں بچے کو دودھ پلائیں، ان کا دودھ پلانا کمپلسری نہیں، آپشنل ہے، لازمی نہیں، اختیاری ہے. اور اس میں فیصلہ کون کرے؟ ڈیسائیڈنگ اتھارٹی کون ہے؟ وہ خاتون ہے. یہ ہے خواتین کے حقوق کی حفاظت. اگر وہ دودھ پلانا چاہے تو پھر کیا ہے؟ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. خامن جنہوں نے طلاق دی، جو بچے کے باپ ہیں، وہ دودھ پلانے کی اجرت اس طلاق یافتہ عورت جس کا اپنا بچہ ہے، لیکن مزدوری کون دے گا؟ جس کا وہ بیٹا ہے. شریعت اچھی ہے یا وہ گندا نظام اچھا ہے جس کی طرف آنکھیں اٹھا کے جاہل غدار لوگ دیکھتے اور دوسروں کو دکھاتے ہیں؟ اب بچے کو جنم دیا ہے، کوڑے میں پھینک، باہر برف جمی ہوئی ہے وہیں پھینک کے بھاگ کی ضرورت نہیں. بچہ زیرو ہے اور عرش والا رب اس کا رب ہے. فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. بچے کو دودھ پلانا اور دیگر معاملات، خاوند اس بارے میں ضد نہ کرے، ہٹ درمی نہ کرے. میں نے ماں کو اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دینا، اور ماں بھی اس بارے میں ضد میں نہ آئے، مر جائے، میں نے ایک قطرہ دودھ کا نہیں دینا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو. کہیں خاوند کی انانیت کی وجہ سے
اور طلاق یافتہ عورت کی ضد کی وجہ سے اس معصوم پھول کو نقصان نہ پہنچ جائے. آپس میں مشورہ کرو کون خامن اور سابقہ خامن اور طلاق یافتہ عورت اچھے طریقے سے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اگر تم آپس کے معاملہ میں تنگی دیکھو، خاتون بضد ہے کہ نہیں پیوں گی، یا خامن بضد ہے اجرت نہیں دوں گا، یا خاتون بضد ہے کہ دستور سے زیادہ مانگ رہی ہے، یا خامن بضد ہے کہ دستور سے بھی کم دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر تنگی ہوگی فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. عرش والا رب جنہوں نے اپنے ذمہ کیڑے مکوڑوں، کالی رات میں، کالے پتھر میں سیاہ کیڑے کی خوراک کا ذمہ لیا ہے، وہ اس بچے کا بھی بندوبست کر دے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. تو ان قریب ایک دوسری عورت اس کو دودھ پلا دے گی. اور یہاں یہ بات توجہ فرما لیجیے، ہمارا سارا ہی دین خیر ہے. بدبختی کہنے اور سننے والوں کی کہ وہ دین سے دور ہے. اچھی طرح نوٹ فرمائیے، میں جو بات سمجھا ہوں اللہ کرے میرے دل میں بھی آ جائے، اور وہ بات یہ ہے، لکھ لیجیے چیمہ صاحب جی، لکھ لیجیے یا کم از کم سینوں پر لکھ لیجیے. جو مشکل مجھ پر اور آپ پر آتی ہے اللہ نے اس کا حل رکھا ہے. کوئی مشکل مرزا صاحب نوٹ کرو ایسی نہیں جس کا حل اللہ نے نہ رکھا ہو. لیکن ہم نکمے، اور ہماری نکمے ہونے کی داستان ہے، اب میں اس کو نہیں چھیڑ. حل ہے. اب پنجابی میں سیاپا شروع کر دیں، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. دوسری عورت عنقریب اس کو دودھ پلائے گی. اللہ نے اس بچے کا بندوبست کرنا ہے، تم حرکت کرو. اس کے بعد دیکھیے کس قدر تفصیل، مبارک تفصیل ہے ہماری شریعت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ. فراخی والا، آج کی تعبیر میں سرمایہ دار، مالدار، اپنی فراخی کے بقدر خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور جس پر رزق میں تنگی ہے وہ اس سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ سرمایہ دار کو، غریب کو کتنا خرچ کرنے کا پابند کرتا ہے جتنا انہوں نے اسے دیا ہے. کیسا دین ہے. اور یہاں ایک اور بات نوٹ فرما لیجیے، دودھ پلانے والی عورت پر خرچ کرنا کس کی حیثیت کے مطابق ہے؟ جواب دیجیے. بیوی ہے، شہر کے رئیس کی بیٹی، حالات اللہ جانے کس طرح بدلتے ہیں. خاکشاہ بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں، بلندیوں والے فقیری پہ آ جاتے ہیں، پتا تو نہیں کسی. اب جب خرچ کا موقع آئے گا، معیار کون ہے؟ بیوی ہے؟ نہیں، بچے کا باپ ہے. اگر سرمایہ دار ہے تو یہ نہ کہے یہ غریبوں کی بیٹی ہے، کٹیا میں رہتے ہیں، چلو اچار کے ساتھ روٹی کھائے. نہیں. یا شہزادی ہے تو خامن معمولی مزدور ہے،
اب کہے بینک سے قرضہ لوں اور بیڑا غرق کروں، نہ، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق، بیوی کی حیثیت کے مطابق نہیں، اور قابل عمل، ہماری شریعت قابل عمل ہے۔ بیوی کی حیثیت کے مطابق دینا ہر شخص کے لیے ممکن ہے، نظر سب ایسی ہے، لیکن خامن کی حیثیت کے مطابق دینا ممکن ہے کہ نہیں؟ ہاں، جو کھوٹا ہے اس کا معاملہ جدا۔ اور اس کے بعد دیکھیے رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی رحمت کی بشارت ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یقیناً جب اللہ اپنے بارے میں عنقریب کہیں، علامہ راضی لکھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، یقیناً اللہ تعالی ہر تنگی کے بعد آسانی کریں گے۔ یہاں گرامر کی بات ہے لیکن توجہ فرمائیے، سمجھی جائے۔ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ کیا مطلب؟ یہ انشاءاللہ سمجھیں گے، توجہ فرمائیں۔ کسی قسم کی تنگی ہو، تنگی کسی قسم کی ہو، عورت بضد ہے، اسے ایسی بیماری ہے کہ دودھ پلانا خطرناک ہے، وہ اتنی دور ہے کہ رسائی سے باہر ہے، آؤٹ آف اپروچ ہے۔ خامن کسی وجہ سے تنگی ہو تو کیا ہوگا؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اللہ وہ ہیں، ہر تنگی کو آسان کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ وہاں تو کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے، کوئی تنگی، اے مسلمان مرد اور اے مسلمان خاتون، جب تو مسلمان ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی خاتون، اور اللہ کسی مسلمان خاتون کو میں طلاق کے مسائل عرض کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ دل میں خوف ہے کہ اللہ کسی گھرانے میں یہ آفت نہ آئے، سب کہو آمین۔ اگر خاتون کو طلاق ہو اور وہ حمل والی نہیں، ایک اور دو کے بعد اس کا حق ہے کہ خاوند اس کو کھانا پینا، جملہ اخراجات اور رہائش دے۔ اب 3 ہو چکی، اللہ کہیں بھی نہ۔ اب خاتون کا حق کیا ہے اور خاوند کی ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث شریف سماعت فرمائیے، اور اسی پر آج کا درس، آج کا خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ امام مسلم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے خاوند نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ 3 طلاق دی۔ اب خاوند جو خرچہ دیتا تھا وہ ان کی حیثیت سے کم تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، اللہ کی قسم میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عرض کروں گی۔ اور سنیے ان کا بیان کتنا ایمان افروز ہے۔ فَإِن كَانَ لِي نَفَقَةٌ
اخذت الذی یصلحنی، اگر میرے لیے خرچے کا حق ہوا، اپنا حق لوں گی جس سے میری حالت سدھر جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن نَفْقًا وَإِن لَّمْ يَكُن نَفَقًا، اور اگر میرا حق نہ ہوا، لم آخذ منہ شیئا، تو میں خامن سے کچھ نہیں لوں گی۔ یا اللہ ہم سب کو، مرد و عورتوں کو اس بات پہ لیا۔ کیا ہے وہ بات؟ پھر سنیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا کہ میرے لیے نان نفقے کا حق لینا حق ہے تو لوں گی کہ میری حالت سدھر جائے، اور اگر نہ ہوا تو کیا عزم لے کے جا رہی ہے؟ لم آخذ منہ شیئا، تو میں طلاق دینے والے خامن سے کیا کروں گی؟ کچھ بھی نہ لوں گی۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ نبوی سننے سے پہلے سراپا تسلیم و رضا۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ اللہ کرے ایسے ہو جائیں۔ اور سنیے، اگر میں آپ ایسے ہوتے تو ان ذلتوں میں نہ جاتے جن میں جا چکے۔ ذلیل ہیں، اللہ اس سے نکال دے۔ اور بہت بڑا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے منہ موڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نفقۃ لک ولا سکنا، تیرے لیے یعنی بی بی 3 طلاق ہو چکی، اب نہ تیرے لیے نان و نفقہ ہے نہ تیرے لیے رہائش ہے۔ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ جب خاتون کو 3 طلاق ہو جائے، یعنی تیسری طلاق ہو جائے، اور اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نہ رہائش ہے اور نہ دیگر اخراج۔ لیکن اگر پیٹ میں بچہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے رہائش نہیں لیکن خرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان گھرانے کو اس آفت سے بچائے، اور اگر آ جائے تو کتاب و سنت کے مطابق معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔